اس میں تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو افعال ہے، اعمال ہے، نظر آنے والی شے ہے، آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اور اسی پر پھر جو اہم ترین فتویٰ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا، الفقہ الاکبر کا سب سے اہم فتویٰ، وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی اس کے عمل کی بنا پر تکفیر نہیں کی جائے گی۔ تارک صلاۃ کافر نہیں قرار دیا جائے گا، منکر صلاۃ کافر قرار دیا جائے گا۔ تارک صلاۃ مجرم ہے، تعزیر ہوگی، اسے مارا جائے گا، اسے جیل میں ڈالا جائے گا۔ بعض حضرات جو ہے قتل تک کے بھی اس کا فتویٰ دیتے ہیں، بعض فقہا، امام صاحب نہیں دیتے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے۔ وہ یہی ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور وعدہ کرے کہ میں نماز پڑھوں گا پابندی کے ساتھ، تب چھوڑا جائے۔ باقی بعض حضرات اسے، لیکن ان میں بھی پھر اختلاف ہے کہ آیا تعزیراً کہا جائے گا یا یہ کہ حداً۔ حد تو اس صورت میں قتل کی ہوتی ہے جب اسے مرتد مان لیا جائے، تو بعض لوگ اس انتہا تک چلے گئے ہیں کہ جو تارک صلاۃ ہے وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس کو قتل کیا جائے حد کے طور پر، کہ وہ مرتد کی حد اس کے اوپر اجرا کر دیا جائے۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ، جن کے بارے میں میں پورے اطمینان اور اشراع کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو سینس آف لا اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ کو عطا کیا تھا، اس کی شاید دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں۔ اس قدر باریکی کے ساتھ انہوں نے جا کے معاملات کہے، اتنی بات کہہ دی، لا یزید ولا ینقص، بظاہر کتاب و سنت کی اتنی بڑی نفی ہے۔ قرآن میں ایمان کے اضافے کا ذکر ہے، ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، قرآن کے الفاظ، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کہتے لا یزید ولا ینقص، قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ نہیں، در حقیقت وہ اس کا قانونی پہلو ہے۔ اسلام کا جو سٹیٹس ہے دنیا میں کہ وہ مسلمان ہے، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا، سٹیٹس اسٹیشنل۔ اس کے جو دستوری اور قانونی حقوق ہیں وہ بالکل برابر رہیں گے، نہ کم ہوں گے نہ بڑھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک فاسق و فاجر مسلمان کے جو قانونی اور دستوری حقوق ہیں وہ کم ہیں، اور ایک متقی اور بڑے پابند صوم و صلاۃ مسلمان کے قانونی اور دستوری حقوق زیادہ ہیں۔ لا یزید ولا ینقص، اس معنی میں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، وہ تو ایک جگہ پر کھڑا ہے، بلکہ وہاں تو یہی ہوگا، یا ہے تو پورا ہے، آل اور نن لا، یہ ہمارے ہاں فزیولوجی کا ایک قانون ہے، آل اور نن لا۔ کوئی شے ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو زیرو۔ خاص طور پہ یہ جو والنٹری مسلز ہوتے ہیں، ایک مسلز تو ہمارے وجود میں ایسے ہیں کہ جن کو حرکت میں لانا ہمارے اختیار میں، وہ خود بخود حرکت میں ہے، نہ اسے روکنا ہمارے اختیار میں، نہ چلانا اختیار، جیسے دل کا، یہ بھی تو آخر مسل ہی ہے نا، یہ جو کنٹریکٹ کر رہا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو خود بخود ہی چلتا ہے۔ عضلیوں کے اندر مسلز ہیں جو اس کے اندر حرکت پیدا کرتے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں، افارا ہو گیا اور اب بے بس ہو کر بیٹھے ہوئے، عضلیوں کو جنبش دینے کی اپنے اندر تو اختیار میں ہے ہی نہیں، وہ تو انوالنٹری۔ والنٹری مسل جو ہے، جسے میں نے اپنے اس ہاتھ کو جو ہے جنبش دی ہے، والنٹری مسل کا ہر فائبر جو ہے، ہر سیل، اس کے بارے میں یہ آل اور نن لا ہے۔ اس کو سٹیمولس جو پاس ہوگا، اگر پورا ہے تو وہ حرکت کرے گا، اس سے ذرا سا بھی کم ہے تو وہ حرکت میں آئے گا ہی نہیں۔ یعنی یہ کہ یا تو حرکت کرے گا تو پورا کنٹریکٹ کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو بس وہ جنبش ہی نہیں کھائے گا۔ آل اور نن لا، یہ آل اور نن لا ہے جو اسلام کے بارے میں اس جو ہے وہ مستعمل ہوگا، کہ یا تو مسلمان ہے تو ہے، بس اس کے تمام حقوق جو ہے دستوری اور قانونی وہ حق اس کو حاصل ہے، یا پھر یہ کہ مرتد ہو گیا تو زیرو ہو گئے۔ بیچ میں نہیں ہو سکتا یہ 50% اور یہ 30% اور یہ 70%۔ اس کے قانونی اور دستوری حقوق جو ہیں وہ آل اور نن لا جو ہے وہ تکمل ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ مسئلہ، اسی میں تو ٹھوکریں کھائی ہے۔ سب سے بڑا گمراہ کن فرقہ جو پیدا ہوا اسلام میں وہ خوارج کا تھا، اور یہ خوارج اتنے متقی، اتنے زاہد، اتنے نمازی، اتنے عبادت گزار، اتنا روزہ رکھنے والے تھے کہ اس وقت کے ماحول میں ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں، بحیثیت مجموعی۔ لیکن غلطی اسی میں ہوئی کہ ان حدیثوں پر جس کو کہ میں نے آپ سے کہا ہے، جس کی چند مثالیں دی تھی، جن میں یہ آ گیا کہ جس شخص نے شراب پی، لا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، جس شخص نے شراب پی ہے وہ مومن نہیں رہا، مومن نہیں رہا تو کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا تو قتل کرو۔ اس کا مال بھی تمہارے لیے مباح ہے، اور اس کی بیوی بھی اب تمہاری لونڈی بن سکتی ہے۔ ذرا سی غلطی، انتہائی تقوی، انتہائی نیکی، انتہائی عبادت گزاری، انتہائی سمجھیے کہ دینداری،
لیکن فکری اور جو غلطی جو ہے نظریاتی تھوڑی سی غلطی ہے، اس میں تشدد کہہ لیں، انتہا پسندی کہہ لیں، لیکن نتیجہ تو یہاں سے نکل رہا ہے کہ جب اس نے گناہ کبیرہ کیا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، مسلمان تھا کافر ہو گیا، اس کا مطلب مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ اس کا مال بھی مباح ہے، آپ دیجئے، وہ اب آپ کے لیے مال غنیمت ہے، اس کی بیوی ہے یا اس کی جو بھی خواتین ہے وہ بھی مباح ہے، وہ تمہارے لیے کنیزوں کی حیثیت سے اب گویا کہ تمہارے لیے مال غنیمت ہے۔ اتنا بڑا فتنہ صرف اس مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے پیدا ہوگی۔ اس سے آپ کو اصل میں اس اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کیٹیگریز کو، کیونکہ قرآن مجید میں یہ دونوں کیٹیگریز اس طور سے بھی بیان ہوئی کہ دونوں محمد ادریس صاحب، بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی، جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ دیکھیے، حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں۔ اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے، کوئی بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے۔ یا ایک سفر میں کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے ادھر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی ایک اتباع کا جذبہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے۔ کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، کبھی اوپر باندھے ہیں۔ اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع یدین۔ اہل حدیث سے آگے ہے، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے، سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے بعد ہے۔ اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ امام شافعی کے کرتے، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے، لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکے۔ دیکھیے، رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی۔ فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، نہیں ہو سکتا، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتی۔ یا کسی کا یہ خیال ہوگا جیسے ہر رکعت میں رکوع ایک ہے سجدہ بھی ایک ہے، وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے، وہ ایک اور سجدہ کرے گا، پرمیشن ٹوٹ گئی نہیں، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 1400 برس بیت لے، مشرق بعید سے مغرب بعید، پوری دنیا، آج تو کوئی کونا ہے ہی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو، لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہے وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہو۔ کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت میں دو ہیں جیسے فجر کی ہے، نہیں، کوئی 3 رکعتیں ہیں۔ کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں 3 ہیں 2 نہیں ہے، کوئی نہیں۔ عصر کی 2 ہے یا 4 6 ہے، یہ نہیں، وہی رکعت کی ترتیب، پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا، پھر سجدے میں جانا ہے پھر بیٹھنا ہے پھر سجدہ پھر کھڑے ہونا۔ فارمیشن نہیں ٹوٹتی، شیعہ ہو سنی ہو، اور اس میں حنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو حنبلی ہو زیدی ہو ظاہریہ ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد تمام مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی نہیں ہے۔
یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ کیوں ہے؟ سلو کما رہے تو بونی وسلی، کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھ رہے. صورت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ. چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود. اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اصطلاح پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے. ایک رائے یہ ہے، آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل ہوگا؟ امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ، یہ کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، ان کی کوئی نماز ہی نہیں. یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا، کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے. خاموشی والی رکعت سورہ، آپ کو معلوم ہے کہ نماز دو ظہر اور عصر کی ہے، دو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے. مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہے ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جاری ہیں دو سری ہے، خیبر اور نماز فجر کے اندر دو جو ہیں وہ جہری ہے. تو چاہے جاری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی. اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ رک رک کر پڑھنا خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے. ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہے وہ بھی ایک سانس میں پڑھ جائے گا. لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیب کے انداز میں پڑھتے ہیں. یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے. یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو ایک منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہے وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ جائے. پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا. لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے. سورہ آراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو. اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس کی بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، پڑھا جا رہا ہے سنو، خود خاموش رہو. اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد ایسی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے 8-10 افراد ہے، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں سنتے. اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اب وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی. گویا کہ اس آیت سے اس حدیث سے اختلاف نہیں ہوئی، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کب لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات. اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت پہ اطلاق نہیں ہوتا. بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جاری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جاری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھتا. امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، کہ میں اس میں کوئی
جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو۔ اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فاستمعوا لہ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو، سری رکعت میں البتہ، جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا، آپ بھی خاموشی سے پڑھ۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے، تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حدثی ہے وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ کتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہمارے یہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ یہ بھی ہیں کہ جو فرض کو تفصیل دیتے ہیں، نوافل اور ذات کی نماز کا زور دیا جا رہا ہے، فرض نمازوں یہ ہمیں دیکھے ہیں ایسے لوگ بالفطرے تھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے در حقیقت اس راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی، فرض کتنا فرض نفل کتنا نفل، نوافل کے بارے میں جو جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافل تعلق حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے، جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے۔ ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشریح ہے، ترغیب ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ ارأیت اذا صلیت الصلوات مکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر، اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی اس جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے، فرض کی ہے۔ وَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَكْتُوبَاتِ صلوات المکتوبات وسنت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھے ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لازم ہے نہیں، مجاہد کو یہ لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے، حالات کے بھی دیکھے، بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی۔ اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے، اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھے، ساری رات کھڑے رہے، ٹھیک ہے، یہ تقرر بالنوافل کا موقع ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال جو ہے، کیونکہ پاؤں کو روکا جا رہا ہے، شریعت کی دنیا پر پھیری جا رہی ہے، عوامل کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات میں ہے ان کی تبلیغ میں رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد اس کی جو بھی تقاضے ہیں، اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں، اس اصل سے وہ اس فرض کو کر کے نوافل کو لگیں گے، یہ نوافل منہ پر دے ڈالے جائے گا۔ اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، ذرا سوچئے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور خبر ہو گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہو؟ پکا مناسب، حالانکہ کام تو وہ اچھے کر، درود کی کتنی فضیلت آئی ہے،
اور نوافل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ علامہ اقبال، میں وہ عرض کر چکا ہوں کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پس منظر کے اندر مذہبی اثرات بڑے گہرے۔ بہرحال انہوں نے ایم اے کیا ہے غالباً 1897 میں، اور اس وقت کا کچھ اقبال جو ہے اس وقت سے لے کر 1905 تک کا اقبال، ایک طرف تو اس میں بھی نیشنلزم تھا، ہندی نیشنلزم، یہ نوٹ کر دی۔ چنانچہ اسی دور کا اس کا ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آج بھی جو ہندوستان کا ریڈیو ہے اور ہندوستان میں حکومت کے زیر اہتمام اسی ترانے کی جو ہے وہ بڑی سرپرستی ہوتی ہے، بہت اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا۔ بلکہ اس زمانے میں ایک ایسا شعر بھی انہوں نے کہا ہے جس کی کہ پھر شدید ترین نفی بعد میں ان کے اشعار سے ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک لیا شوالہ کے نام سے جو نظم لکھی تھی کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ اسی میں ایک شعر ہے کہ پتھر کی مردوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اس درجے گہرا انڈین نیشنلزم اقبال کے اندر بھی موجود۔ دیکھیں، جب اقبال انگلستان گئے ہیں، یہ 28 برس کی عمر میں انگلستان گئے سن 1905 میں، اور 3 سال وہاں رہے انگلستان اور جرمنی، اور بیرسٹری بھی کی، اور چونکہ فلسفی تھے پی ایچ ڈی بھی کر کے آئے۔ اس عرصے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی قلب ماہیت کھل۔ یہ میرا ایک تجربہ ہے، بڑا پرانا ہے، میرا مشاہدہ تھا 1970 میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا تھا، میرے چھوٹے بھائی وہاں زیر تعلیم تھے، انہوں نے بلایا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک ایک پی ایچ ڈی، دو پی ایچ ڈی کرتے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں، جمعے کے روز قرآن پڑھتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے قرآن پڑھ کے سنتے بھی ہیں تاکہ جو تجوید کی غلطیاں ہوں ان کی تصحیح ہو سکے۔ اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس سطح کے لوگ جو ہیں کبھی اس قسم کی مصروفیت میں مبتلا مجھے تو نظر نہیں آئے۔ تو اس کا مجھے ایک اثر میں تجزیہ میرا یہ تھا کہ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی اثرات میں مذہب کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ ہندوستان کے رہتے ہوئے وہ زیادہ ظاہر نہ ہو، نمایاں نہ ہو، اس کے آثار سامنے نہ آئے، لیکن جب وہ ایک مخالف ماحول میں پہنچتے، اس مخالف ماحول میں ان کے اندر کا وہ چنگاری ان کی جو ہے وہ شعلہ بڑھ کر بڑھا۔ چنانچہ یہ معاملہ میں نے پھر بعد میں امریکہ میں بھی دیکھا، ہر جگہ دیکھا ہے کہ وہاں دو نتیجے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ ایک آدمی ڈاؤن دی ڈرین گیا تو وہاں کی تہذیب میں رگا گیا شراب اور یہ اور وہ اور رقص اور سب یہ ساری چیزیں آ گئی، اور یا پھر جو بچ گیا جس کے اندر دین کا کوئی حمیت کا صائبہ تھا، وہ پھر بھڑکتا ہے، پھر وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے۔ لہذا یہ معاملہ جو ہے قائد علامہ اقبال کے ساتھ پیش آیا، اور خود انہوں نے کہا بھی ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب۔ وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو اب نوٹ کیجئے 1908 سے 1930 تک یہ جو 22 برس ہے، علامہ اقبال نے کیا کیا نوٹ کیے، وہ آپ جانتے بھی ہیں، میں صرف گنوا رہا ہوں۔ اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کو بیان اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی، اپنی نثر کے ذریعے، قرآن کی ایک نہایت جدید اور بہت عمدہ تفسیر، اگرچہ تفسیر کے نام سے آپ کو کہیں تفسیر اقبال نہیں ملے گی، لیکن کلام اقبال خود تفسیر کو دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کا کچھ نہیں، کر دلم آئی نئے بے جوہرس ورب حرفت غیر قرآن عزمرس، پردہ ناموس سے فکر چاک کن ای خیابہ راز خارم پاک کن۔ یہ مناجات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے میری شاعری میں، تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک، روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجیے گا، اور بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر۔ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ ہے، جو کچھ کہا قرآن سے، اس کی شاعری جو ہے میرے نزدیک، اور میں نے تو اپنی جو سورسز گنوائی کہ میں نے جو قرآن مجید کا فکر یا سوچ جو بھی آپ اسے کہے، جو تھوڑا بہت مجھے میسر ہوا ہے، ان میں نے 8 اشخاص کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے۔ 4 یہ ہے دو کے جوڑے، 2 ابوین ہیں، ابو الکلام ابو العلا مودودی، ابو الکلام آزاد، 2 دکترین ہیں، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین، 2 شیخین ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن، جن کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا
اور اس پر حواشی ہے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی، دو ہی این مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی، جنہوں نے قرآن مجید کے مضامین کے اندر جو اندرونی نظم ہے اسے واضح کیا۔ علامہ اقبال میری ایک بہت بڑی سوچ، بلکہ سب سے زیادہ گہرا اثر مجھ پر جو ہے بچپن سے جو ہوا ہے وہ تو علامہ اقبال کا ہے۔ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جب ان کا یہ شعر میرے ذہن میں کہیں چپٹ کر رہ گیا ہے، جواب شکوہ کا: وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر علامہ اقبال نے مغربی فکر پر شدید تنقید، بہت بڑا ناقد، اور خاص طور پر مغربی تہذیب جو ہے اس کی یہ سارا کام کیا، اور اس سب سے بڑھ کر وہ تجدید ملت اسلامی کا علمبردار بن کر سامنے آیا۔ اس نے خوشخبری دی کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کا دور آنے والا ہے۔ ملت اسلامیہ جو اس وقت دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پامال ہے۔ آپ تو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا صورت ہو گئی تھی، سلطنت عثمانیہ کے جب دھجیاں بکھیر دی گئی اور کولونیل امپیریلزم جو ہے پورے عالم اسلام پر حکمران تھا، پورا عالم اسلام جو ہے محکوم، اگرچہ یہ دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، گرے ہوئے، لیکن ان کا دوبارہ غلبہ ہوگا، یہ ابھریں گے، ملت اسلامیہ کی تجدید ہوگی، اسلام کی نشأت ثانیہ ہوگی، اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر علامہ اقبال سامنے آئے۔ اور ایک اور جو بہت بڑا کام کیا وہ وہی وطنی قومیت کی شدید بلکہ شدید کا لفظ بھی کافی نہیں ہے، شدید ترین نفی تھی، اس لیے کہ اس وطنی قومیت جو ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے اندر انگلف کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ زور لگا رہی۔ میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں کہ احیاء فکر اسلامی اور تجدید ملت اسلامی، اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں میں کیا ہو رہا تھا اس دور میں، ان کے ہاں بھی ان کی مذہبی تجدید کا عمل بڑی شدت کے ساتھ شروع۔ اس میں بھی چند ناموں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ بنکم چٹرجی، اس نے بندے ماترم کا جو ترانہ ہے آج بھی بھارت کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی کہ وہ بھی اسکولوں کے اندر یہ ترانہ پڑھیں، اور ابھی مسلمان رجسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ زمین یہ بندگی، بھارت ناتا ہم تیرے بندے، اور یہ جو ہے ہندو رینائسنس کا ایک بہت بڑا جو ہے یوں سمجھیے کہ علم بردار۔ پھر دوسری شخصیت سامنے آئی، راجا رام موہن۔ یہ شخص بہت بڑا فاضل، بڑا عالم، 10 کے قریب زبانیں جو ہے ان کا ماہر، جس میں یورپینز بھی اور اس پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کر آیا۔ انگریز نے جب یہاں پر ان کے پادریوں نے تثلیث کی تلقین شروع کی ہے تو آئینہ توحید کے نام سے اس نے کتاب کا لکھا، اس کی نفی کی۔ اس حوالے سے یہ کچھ ایسی شخصیت بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس کو قبول کر، اور اس کے بعد پھر اس نے برات السماج کے نام سے ایک ادارہ قائم۔ یہ وہی تھا کہ جو اس سے پہلے اکبر نے جو فلسفہ دیا تھا دین الہی پہ اللہ کا معاملہ کرو، صرف اللہ کو سر مانتے ہیں، صرف نام ہے مختلف ہے، کسی نے کوئی نام رکھ دیا، کوئی مہادیو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، سب خدا کو سب مانتے ہیں۔ یہ جو رسالت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ہے، یہ فساد کی جڑ۔ رسالت کی بنیاد پر شریعتیں مختلف، عبادتیں مختلف، اگر اس کو پیچھے ڈالو تو دین اکبری یا دین الہی اس کا نام۔ اس کے اندر بھی در حقیقت کوشش یہ تھی کہ تمام مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے اور اس کو کوٹ کے اور چھان پیس کے ایک صفوف بنا کر ایک کامن مذہب ہندوستان کا وجود میں لائے۔ بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جنہوں نے اس سلسلے کی سر کو بھی، اس نے بھی مجلس ازدی کے نام سے ایسا ہی ادارہ شروع کیا، اور یہ گویا کہ ٹھنڈی چھری کے مانند، اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار تو رسالت پر ہے۔ بقول اقبال بمصطفیٰ برساخی سرا کگی ہماؤس، اگر بہول رسیدی تماتو لابی۔ اسلام کا تو سارا معاملہ، دین جو ہے اس کا سارا جو دار و مدار ہے وہ رسالت پر ہے، نبوت پر ہے، اسی پر شریعت کا سارا دار و مدار۔ رسالت سے کاٹ کی، حدیث سے کاٹ کی، سنت سے کاٹ تو پھر قرآن کو پھر دوں کی ناک بنا کر جو چاہے آپ تعبیر کر، جو چاہے تشریح کر، جنہیں چاہے اسے موم کی ناک کی طرح بوٹ کر دیتا ہے۔ بہرحال اس معاملے میں بھی پھر ایک تیسری تحریک جو شروع ہوئی وہ بہت ملیٹنٹ تھی، آریہ سماج، دیانند سرسوتی، یہ ملیٹنٹ تھی اور بڑی اسی کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں۔ انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک، یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، لہٰذا یا ہندو ہو جائیں مسلمان اور یا پھر یہاں سے ہجرت کر جائے۔ کھل کر آریہ سماج، اسی کے تحت پھر مہاسبھا بنی، اسی کے تحت RSS، انتہائی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ہندو، یہ سب جو ہے دیانند سرسوتی کا
اسی طریقے سے پھر سنی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ریکلیم کرو مسلمانوں کو۔ یہ ہم ہی میں سے تھے، ان کے آباء و اجداد کہیں جو ہے مسلمان ہو گئے واپس۔ چنانچہ راجستھان کے علاقے میں جہاں بڑی جہادت تھی، مسلمانوں میں علم نہیں تھا، بس کئی بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے، کسی صوفی کے، وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہے، مسلمان حکومت کی ہے کچھ بھی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر سنی کی تحریک رہی۔ میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو، اسی پر تحریک اٹھائی ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس تحریک کا، اس سنی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تبلیغی جماعت کا نظام بنایا کہ بس 6 باتیں لو اور جاؤ دیہات میں، جاؤ چنے لے کر، گڑ لے کر جاؤ، کسی کا کھانا نہ کھاؤ، اپنا کھانا کھاؤ، کوئی تنخواہ نہیں، اور دین تبلیغ۔ یہ نظام ان کا در حقیقت اسی سنی کی تحریک کے جواب میں شروع۔ پھر سنسد کی تحریک شروع کہ ہندوؤں کو سب کو جمع کر دیا جائے۔ اب اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے، علامہ اقبال نے جو نفی پھر وطنیت کی، اتفاق سے یہاں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں: اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ اب ذرا قلب ماہیت کا اندازہ کیجئے، وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا قلع کمر کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے، اور یہی دوسری طرف یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے۔ یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے، یہ 18ویں صدی سے یورپ میں شروع ہوا۔ نیشن سٹیٹ، ایک ملک میں رہنے والے سب شہری ہیں، برابر ہیں، اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہو، یہ اس کا کوئی حیثیت نہیں، مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے۔ ہاں، جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ، اجتماعی معاملات جو ہے وہ کسی مذہب سے طے نہیں ہوں۔ یہ نیشن سٹیٹ کا تصور، یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی، خاک میں اس بت کو۔ اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے ان کے تختہ جو ہے، منزل راہ رواں دور دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، خیبر، غزوہ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکہ، کہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے، یہ جو مارکہ دین و وطن ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں وہ رول بھی پلے کیا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اکبری کا قلع کبا کرنے میں ادا کیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی کے بروز کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ، اور ان کو جو گہری نسبت تھی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ ملت کا سرمایہ تو سارا کا سارا جو ہے ایمان و رسالت سے۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کے خطوط پڑھیے، سب سے زیادہ زور اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول، جس کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی تھی دین الہی کے ذریعے سے اکبر نے، اس کو دوبارہ مستحکم کیا ہے وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آئیے 1930 کا ماہ دسمبر، اس میں ایک بات ہم دیکھ چکے، محمد علی جناح ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر انگلستان میں جا کر آباد ہوتے۔ اور اس ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، ایس ایل اکرام صاحب کا نام بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، ان کی 3 کتابیں جو ہے بڑی مارکت العرا، آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر، ادارہ ثقافت اسلامیہ کے ڈائریکٹر رہے بہت عرصے تک، بہت پڑھے لکھے آتے، وہ آکسفورڈ میں پڑھتے تھے اس زمان، وہ لندن گئے، انہوں نے محمد علی جناح صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ تم چھوڑ کر آ گئے ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو جواب جو تھا محمد علی جناح کا وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے، ہندو آر انکوریجیبل،
یہ ہے یہ جو نتیجہ نکالا تھا محمد علی جناح نے. یوں سمجھیے کہ 24 برس کی محنت شاقہ کہ کوئی اتحاد کا فارمولہ طے ہو جائے، کوئی بنیاد ہو جائے، کوئی ہمارے مابین متفق علیہ اسکیم طے بن جائے، لیکن جس طرح مایوس ہوا ہے شخص ہندو انکوریجم، یہ ناقابل اصلاح ہے. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر جو بات مجھ سے کرتا ہے صبح کو وہ شام کو ڈپٹی کمشنر کو بتا دیتا ہے. تو اب میں ایسی قوم کی رہنمائی کیسے؟ تو یہ میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی سنا دیا کہ وہ مایوسی کا عالم کیا تھا. لیکن اب جو ہے 1930 میں جبکہ مسلم انڈیا کا ایک سورج تو غروب ہو گیا تھا، مغرب میں جا کر بیٹھ گیا، مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، ایم اے جناح تو وہاں بیٹھ، ایک سورج اب طلوع ہوا ہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم. یہ ہے علامہ اقبال. 1930 کا جو ان کا خطبہ ہے الہ آباد کا، وہ بہت بہت بہت، ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے وطنیت کی جو نفی کی تھی اور مسلم قومیت کا جو اثبات کیا تھا، اسے ایک فلسفیانہ انداز میں سوشیولوجی عمرانیات کے مسلمہ اصولی کی روشنی میں جس طریقے سے مدلل بیان کیا ہے، اس اعتبار سے وہ ایک بہت قیمتی دستاویز. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک تجویز پیش کی اور وہ بھی کہیے کہ ایک پیشن گوئی کی. وہ پیشن گوئی یہ تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور پھر یہ بھی کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قائم ہو. البتہ اس میں بعض لوگ جو ہے اس پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا I would like to see the Punjab, the Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of Northwest. اس میں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے تو ہندوستان کے اندر برطانیہ کے حکومت کے اندر کے لیے تجویز دی تھی، لیکن یہ بات غلط ہے. اصل میں نوٹ یہ کیجئے کہ 1930 تک تو اس کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا تھا کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا. تو اس وقت کے لیے ان کی تجویز یہ تھی کہ ہندوستان میں ایک صوبہ بنا دیا جائے، یہ آج کا پاکستان، یا یوں سمجھیے کہ جو کچھ عرصے پہلے 1 یونٹ بنا، برٹش انڈیا میں بھی یہ 1 یونٹ کی حیثیت سے ایک اسٹیٹ بن جائے، تاکہ اس علاقے میں مسلمانوں کے اندر جو کچھ قومیتی کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، کلچر کا فرق ہے، کچھ ان طرح کی چیزیں زبانوں کا فرق ہے، تو یہ جو ہے مل جل کر ان کے اندر ایک قوم کا تصور جو ہے باقاعدہ پیدا ہو. اسی لیے وہ کہتے ہیں I demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of India and Islam. اب اس میں وہ بات یہ کہتے ہیں کہ for Islam it will be an opportunity to rid itself of the stamps that Arabian imperialism was forced to give it, to mobilize its laws, its education, its culture, and to bring them into closer contact with its own original spirit and with the spirit of the modern time. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا، ایک تو یہ کہ ڈیسٹنی ہے، ہوگا بہے گا، شمال مغربی ہند کے اندر ایک مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی. اب یہ پروفیسی پیشن گوئی اور یہ بھی کہ میں مطالبہ کرتا ہوں ایک تجویز، لیکن اس کا جو اصل عنصر ہے جو میرے نزدیک جو انقلابی حصہ ہے، جہاں تک ہندوستان کی جو تقسیم کا معاملہ ہے، یہ اور بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی رہی تھی. میرے پاس یہاں پہ 14 نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا تذکرہ کیے، لیکن جس انداز میں جس پلیٹ فارم پر آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اینول سیشن ہے اور اس میں صدر کی حیثیت سے خطبہ دے رہا ایک شخص، یہ حیثیت جو ہے یہ بہت نمایاں، اور اس میں جس انداز میں بات کہی گئی ہے اس میں جو پازیٹیو عنصر ہے. اگر ایسا ہو گیا ایک نارتھ ویسٹ آف انڈیا میں مسلمان ریاست قائم ہو گئی تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم اب نوٹ کی. عرب امپیریلزم سے مراد کیا ہے؟ عربوں کا دور ملوکیت. اس سے پہلا کیا تھا؟ خلافت راشدہ. اصل اسلام دور بنو امیہ تو اصل اسلام نہیں تھا، حکومتی سطح پر تو بالکل اسلام نہیں. وہی دور ہے جس میں کہ صالح کربلا ہوا ہے، واقعہ حرہ ہوا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے، سینکڑوں تابعین کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا ہے. اس کو حدیث کے اندر بھی کہا گیا ہے ملکن اعظم، کاٹ کھانے والی ملوکیت. اس کے بعد جو ہے دور آیا ہے بنو عباس کا، وہ محل بنے ہیں شاندار، جو ہے جو بھی بادشاہوں کے ہاں ہوتا تھا وہ سارا کا سارا معاملہ آیا ہے. تو دنیا اسلام کو ان کے آئینے میں دیکھتی، وہ سمجھتی یہ اسلام ہے.
لہٰذا اس میں تو کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اٹریکٹ کر سکے، جو کسی قوم کو اسلام کی طرف جو ہے وہ کھینچ سکے۔ تو یہ جو امپریشن ہے جو کہ اس دور ملوک کے عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کی، اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں، انہیں ہٹا کر وہ جس کی اوریجنل پیورٹی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ دور ملوکیت سے پہلے خلافت راشدہ، تو گویا کہ اس میں اگرچہ نام خلافت راشدہ کا نہیں لیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بات مراد وہی ہے، لیکن اور اس میں بھی جو بڑی حکیمانہ بات ہے کہ ہم اس کو برنگ دیم انٹو کلوزر کانٹیکٹ ود جو اصل اسلام کی اصل روح ہے، ود دی اسپرٹ آف دی ماڈرن ٹائمز، اس زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اجتہاد کے دروازے کو کھول کر، اور ہم نے ایک ایسا نظام جو ہے وہ یہاں پر قائم، یہ ہے وہ چیز کہ جس نے تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک مثبت جذبہ، یہ نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ، 1906 سے لے کر 1930 تک تحریک مسلم لیگ صرف ایک منفی موٹیو پر چل رہی، منفی، نیگیٹو، خوف، ہندو کا خوف، ہندو دبا لے گا، ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو معاشی طور پر بھی، تہذیبی طور پر بھی، ثقافتی طور پر بھی، مذہبی طور پر شدی کی تحریک چل رہی ہے، ہمیں راستہ دکھایا جا رہا ہے، ہندوستان چھوڑ دو، بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، یہ سارا خوف کا عنصر تھا، اور اس میں تحفظات تلاش کر کوئی ایسی یقین دہانیاں کہ وہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی اور موٹیو نہیں تھا، یہ منفی موٹیو، اور اس کی وجہ ساتھ ہی یہ ہے کہ مسلم لیگ اس وقت تک کوئی عوامی جماعت تھی، بلکہ کچھ خواص دور کے لوگ، نوابوں اور نواب زادوں اور ان ایسے لوگوں کی جو ہے یہ ایک جماعت، لیکن 37 میں جو یہ انجیکشن لگا ہے یہ پازیٹیو، اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی مریض پڑا ہوا اپنے بیڈ پر اور گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے اور ایک ٹیوب چل رہی ہے، تو اس کے اندر ہی کوئی اب انجیکشن لگانا ہے تو اس ٹیوب میں لگا دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور پرک دینی پڑے مریض کو، اسے تکلیف ہو۔ تو گویا کہ مسلم لیگ کا جو بھی وہ ایک نظام تھا، اس میں ایک انجیکشن لگایا ہے علامہ اقبال نے 1930 کے خطبے۔ اگلی بات، اس کے بعد یہی انجیکشن علامہ اقبال نے لندن میں مسٹر محمد علی جناح کے ذہن و فکر میں لگایا۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی تھی، پہلی اور دوسری میں محمد علی جناح بھی شریک تھے، تیسری 1932 میں ہوئی اور وہ شریک نہیں، اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ، وہ تو سیاست کو خیر بات کہہ کر پریکٹس کر رہے تھے، علامہ اقبال اس میں گئے تھے، وہاں موقع ملا، قریبی ملاقاتیں ہوئی، گفتگویں ہوئی، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہی انجیکشن علامہ اقبال نے محمد علی جناح کے ذہن اور فکر کے اندر بتایا ہے کہ بات کرو اسلام کے احیاء کا، وہ چیز کہ جو مسلمانوں کے جذبات کے اندر گرمی پیدا کرے، حرارت پیدا کرے۔ اس حوالے سے یہ جو انجیکشن لگایا گیا ہے، اسی سے پھر یہ کہ ان کے مزاج کے اندر ایک تبدیلی آئی، کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں کہا ہوا تھا، لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ بات اقبال کی تھی جس کی اپنی ایک حیثیت تھی۔ بہرحال 1934 میں ایم اے جناح واپس آ گئے، پھر انہیں مسلم لیگ کا تا حیات صدر بنا دیا گیا، پھر انہوں نے مسلم لیگ کو سنبھالا ذرا، لیکن 1936 کے الیکشن جو آئے یہاں پر، اس میں کانگریس پوری اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیت گئی۔ ابھی محمد علی جناح کو موقع ملا ہی نہیں تھا کہ ابھی مسلم لیگ کو سنبھال سکتے، اور ان جو وزارتیں بنی تھی اس دور میں کانگریس، انہوں نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو مظالم ڈھائے، جو انہیں دبایا اور ان کے حقوق کو پامال کیا، اس سے جو نیگیٹو جو ایک موٹیو تھا وہ بھی اور کمی ہو گیا، اور اس کے بعد پھر محمد علی جناح نے 1937 سے لے کر 1947 تک، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، آپ گھبرا نہ جائیں، 1937 سے 1947 تک اسلام کی قوالی گائی، پورے 10 برس، اسلام 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 اسلام، ہمیں اسلام چاہیے، اسلامی تہذیب ہم چاہتے ہیں، اسلامی قانون ہم چاہتے ہیں، ہمارے قوانین اور ہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے اور دین ہے، وہ زندگی کے تمام معاملات پر یہ جو ہے، میں قوالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوالی میں تکرار ہوتی، جس تکرار کے ساتھ یہ اب کس موقع پر آ کر محمد علی جناح قائد اعظم بن، مسلمانوں کے دلوں کی بات، اقبال نے جو ولولہ پیدا کر دیا تھا، ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا اور سمرقند، وہ جو ولولہ تھا، جو غلغلہ تھا، اب محمد علی جناح کی زبان سے جب وہ بات آئی ہے تو یہ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی، ان کی روح کی پکار تھی، لہذا اب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنی، اور
محمد علی جناح اب قائد اعظم قرار پائے۔ اب اس معاملے میں میں چاہتا ہوں ذرا، کیونکہ یہ بات نئی سی ہوگی، میرے اس قضیے کے روح سے نظریہ پاکستان اسلام اور اسلام کا یا خلافت راشدہ کے مفہوم اور اس کا خالد اقبال ہے، اس میں کوئی شک قائد اعظم تک بھی یہ بات پہنچانے والا اقبال، اور پھر اسی پر قائد اعظم نے عمل کیا ہے۔ تو اس چیز کو بہت سے لوگ جو ہیں آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کرے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خود قائد اعظم نے علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی دو کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھ۔ کلکتہ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کو انتقال ہوا۔ اس وقت کلکتے میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا فلسطین کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے، قائد اعظم اس کے چیف مقرر۔ اب یہ خبر پڑھیے، A mammoth public meeting of the Muslims of Calcutta was held on the football ground on 21st April to consider the Palestine problem, but it was converted into a condolence meeting to mourn the death of Allama Iqbal. Mr. Ahmed Jinnah said that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers, and seers of humanity of all time. Note, one of the greatest poets, philosophers, and seers، جن کو کہ اس تقوی کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جن کی نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی جلے وجود، جس کے بنا پر آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ یہ علامہ اقبال نے جو کچھ دیکھا تھا اسلام کے مستقبل کے بارے میں۔ He took a prominent part in the politics of country and in the intellectual and cultural reconstruction of the Islamic world. His contributions to the literature and thought of the world will live forever. اب آخری جملہ سنیے غور سے۔ To me, he was a personal friend, number one, philosopher, number two, and guide, number three, and as such the main source of my inspiration and spiritual support. کوئی شک اس کے بعد رہ جاتا؟ اور یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد علی جناح ہے، لفاظ آدمی نہیں، وہ کوئی شعلہ بیان خطیب جو الفاظ جو ہیں اس کے ابار لگا دے، نہیں، جو ایک ایک لفظ، وکیل، بہت بڑا وکیل، ایک ایک لفظ جو ہے تول کر بولنے والا، انہیں کیا کرا تو خود تصنیف کیا۔ دوسرا میں اور دے رہا ہوں، یہ سن 40 میں اقبال ڈے منایا گیا تھا۔ اب اس میں کیا کہتے ہیں قائد اعظم؟ If I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India, and I were then offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of the Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم کرنے میں، مسلمان ریاست قائم کرنے میں، اور اس کے بعد